خداوند کا مقدس کلام آج ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ کتاب مقدس میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ہاللیلویا۔ آپ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اچھا، یہ جو لفظ یہاں پر ہے، اس کا مطلب جیسا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس ایمان کا مطلب ہے خدا پر ایمان رکھنے کا، خدا جیسا ایمان رکھو۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے بدروہیں بھی ایمان رکھتی ہیں، وہ کانپتی بھی ہیں اور تھر تھراتی بھی ہیں، لیکن وہ خدا جیسا ایمان نہیں رکھتی۔ ایمانداروں کو خدا نے تسلی دی ہے۔ جب دنیا کے اندر ہر طرف جنگ ہے، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اطمینان ہے، ان کے لیے تسلی ہے۔ پہلی جو بات ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ جب آپ کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، لڑائی کی خبر سنتے ہیں اور دل اس کو محسوس کرتا ہے، کئی لوگ لڑائی ہونا شروع ہو جائے، کئی بچے بڑے رونا چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ فینٹ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ان کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف جو ہے چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن خدا نے یسوع سے لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہاللیلویا۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یعنی خدا باپ جو کچھ کر سکتا ہے، اس نے اپنے کلمے کو اس لیے جسم دیا تھا چونکہ خدا کو کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے جلال کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو، الہی ذات کو اس نے جسم دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ اس کے جلال کا عکس ہے۔ اسے ایک جسم میں کور کر کے بھیجا گیا، لیکن قدرت میں وہ خدا باپ کے برابر ہے۔ جیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کی اور میری قدرت سیم ہے۔ ہاللیلویا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، بات اب یہ کر رہے تھے، تمہارا دل، بھائی حالات و واقعات کیسے کیوں نہ ہو، خدا کا کلام ہے جو آپ کو دلیری دیتا ہے، خدا کا کلام ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، دنیا کے اندر کوئی اس طرح کے بنکر ہو سکتے ہیں جو برے حالات میں متاثر ہو سکتے ہیں، افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ ایسا بنکر ہے ہمارے پاس جس میں خدا کے لوگ صادق مصیبت کے وقت لکھا ہے اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن سے رہتا ہے۔ خدا کا ایک اس کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، خداوند کا نام محکم برج ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا نام محکم، خداوند کا نام محکم برج بھی ہے۔ خدا کے پاس بڑے ذریعے ہیں ہمیں محفوظ کرنے کے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پہلی بات، تمہارا دل نہ گھبرائے، مجھ پر، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں،
اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور یسوع سے اس دنیا میں پھر آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، جو کلیسیا کی زندہ امید ہے۔ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، اس لیے جنگوں سے آپ کو ڈرنا نہیں۔ جنگوں کا خالق اور مالک لکھا ہے، خداوند صاحب جنگ ہے اور یہوہ اس کا نام ہے۔ ہاللیلویا، یہوہ اس کا، وہ دنیا کی جنگیں ہو، وہ ابلیس کی جنگ ہو، پر خدا کا نام صاحب جنگ ہے اور یہوہ اس کا نام ہے، وہ آپ کا اور میرا خدا ہے، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہاللیلویا، اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہو سکتی خدا کی حضوری سے۔ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تو وہاں کی راہ جانتے ہو۔ تو میں نے سے کہا، خدا ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ہاں جی، راہ اور حق اور زندگی، آپ مجھ تک اگر آ جاؤ گے، آپ حق تک پہنچ جاؤ گے اور آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جاؤ گے۔ ہاللیلویا، لیکن اگر آپ اور کہیں ہو تو امثال کی کتاب میں 2 بار یہ آیت لکھی ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ انسان نے خود اپنی راہ کا چناؤ کرنا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ آمین۔ راہ، حق اور ہمیشہ کی زندگی، اور یہ دنیا کے لیے خدا نے ایک آفر دی ہے ان کو، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور 25ویں آیت میں آگے اسی کے ساتھ اس کی اگلی کڑی خدا نے اطمینان کے بارے میں ہمیں بتائی ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یسوع سی آسمان پر گیا جگہ تیار کرنے کے لیے، اب روح القدس ہے جو کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاللیلویا، کون کرتا ہے؟ خدا کا پاک روح ہے جو کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ سب باتیں تمہیں لکھا سکھائے گا۔ روح القدس کے کانٹیکٹ میں رہیں، روح القدس کی رہنمائی میں رہیں، اور پھر لکھا ہے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ سب باتیں، اس کا مطلب ہے کہ جنہیں وہ باتیں یاد نہیں ہوں گی وہ پریشان ہوں گے، اب کیا کریں؟ لیکن جنہیں وہ باتیں یاد ہوں گی، جن کے اندر خدا کا کلام قائم ہوگا، وہ باتیں، وہ کلام ان کو تسلی دے گا۔ وہ کلام ان کو، جس گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو آپ چلا سکتے؟ کلام ایک ایماندار کا فیول ہے، پیٹرول ہے، انرجی ہے۔ خدا کے بعد یہ انرجی ہے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہوگا وہ برے دنوں میں بھی قائم رہیں گے۔ ایمان، جو کہ ایمان جو ہے وہ کلام میں سے نکلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی بندہ اس گلی میں سے میں گزر رہا تھا، تشریح کر رہا تھا کہ کلام دنیا سے اٹھایا جائے گا، تو بات کر رہا تھا کہ بھی یہ جو بائبل ہے نا، اس کے صفحے صاف ہو جائیں گے، اور وہی نہیں، یہ کتابیں نہیں مٹیں گی، لوگوں کے دلوں کے اندر سے کلام ختم ہوگا، اطمینان ختم ہوگا، خدا کے وعدے ان کو یاد ہی نہیں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہوں گے، کون سی سوچوں اور فکروں میں جی رہے ہوں گے۔ کلام ان کی زندگیوں میں اگے گا نہیں، نشو و نما نہ پائے گا۔ بیج
بولے والے کی مثال میں کیا لکھا؟ اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ جو پتھریلی زمین ہے، جو وہاں پر گرا تھا وہ سخت تھی، اس نے اس بیج کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہاں پر پھل نہیں آیا۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی فکروں میں رہ کر کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کلام کی طرف، وہ دنیا کی فکروں میں گھوم پھر رہے ہیں، خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پریشان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ لیکن جن کے اندر کلام ہوگا، جن مشلیں ان کی روشن ہوں گی، جن کے چراغوں میں تیل ہوگا، جہاں پر کلام ہوگا، وہ لوگ اس برے وقت میں سروائیو کر سکیں گے۔ بہتوں کے لیے تو لکھا ہے جب وہ افواہیں ہوں گی، لڑائیوں کی، جنگوں کی، اور بہتوں کی جان میں جان نہیں رہے گی۔ لیکن کون سے لوگ ہیں جو قائم رہ سکیں گے؟ جہاں پر خدا کا کلام ہے۔ اور کیا روح القدس یاد دلائے گا۔ روح القدس کیا کرے گا؟ یاد اس چیز کی دلائی جاتی ہے جو آلریڈی ہو، جو پہلے سے ہو، جن کے پاس کلام ہو، روح القدس آپ کو یاد دلائے گا یہ چیز آپ کے گھر میں فلاں جگہ پڑی ہے۔ لیکن جہاں پر ہو ہی نہ، جہاں پر جس نے کلام کبھی سنے نہ ہو، جو کلام کو پڑھتا ہی نہ ہو، دیکھا یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، پھر کامیابی تجھے ملے گی۔ اور پھر لکھا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ہاللیلویا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح کوئی چیز ہماری زندگی میں رکھ کر گیا اور وہ کیا ہے؟ اطمینان۔ آج دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا ایشو ہے وہ بد امنی ہے، وہ بے اطمینانی، پیس، امن دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ جنگیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، جنگوں میں انسان مرتے ہیں، انسانی جانیں جاتی ہیں، لیکن یسوع مسیح ہے جو پرنس آف پیس ہے، جو امن کا شہزادہ ہے۔ امن، اطمینان، اپنا اطمینان میں تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اور آگے ایک اور لکھی ہے اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ کسی سے ادھار لیا ہوا اطمینان نہیں ہے، پرسنل پیس، اطمینان جو خداوند کے اپنے اندر ہے۔ کہتے ہیں اپنا اطمینان میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اپنا اطمینان میں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ ہاں جی، جس طرح آج دل پریشان ہے، آج کوٹلا لے، وقتی طور پر ذہن کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، سن ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مسائل ویسے کے ویسے، مسائل ویسے کے بہت سارے لوگ جو نشے بازی میں چلے جاتے ہیں وہ بے ہمت لوگ ہیں، ان میں ہمت نہیں ہوتی مسائل کو فیس کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ اس طرح کے خودکشی کون کرتا ہے؟ دلیر بندہ تو نہیں خودکشی کرتا، کون کرتا ہے؟ جس میں ہمت نہیں ہے۔ دیکھنے میں وہ بڑا ہمیں جو ہے نا غصے والا، جھگڑالو، خطرناک نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ شخص قابل رحم ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
یسوع نے کہا اپنا اطمینان میں تمہیں دیے جاتا ہوں. یسوع کے اندر اس وقت میں اطمینان تھا جب وہ صلیب اٹھا کر جا رہا تھا. اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس وقت بھی اطمینان اس کے اندر. ہاللیلویا. اطمینان والے فاتح ہوتے ہیں. بالآخر یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے کہا اے موت تیری فتح کہاں رہی. یسوع مسیح موت پر غالب آ کر جی اٹھا. ہاللیلویا. اطمینان کتنی بڑی پاور ہے. بے اطمینانی ہماری کمزوری ہے. بے اطمینانی ہماری. اور پھر لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تمہارا دل نہ گھبرائے. اور دنیا کے اندر حالات جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بھائی آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، راشن جمع کر لو، فلاں ایسا کر لو، ویسا کر لو. پلاننگ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن خوف کے ساتھ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. آپ یسوع پر ایمان رکھتے. اس نے کہا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. ہاللیلویا. میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا. یسوع مسیح بادلوں پر آنے والا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب دنیا کے اندر اینڈ ٹائم ہوگا، ان فرشتوں کو ہمارا خدا حکم دے گا چاروں طرف سے. اس ساری چیزوں کو کنٹرول ہمارا زندہ خدا کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ کو کس بات کا خوف؟ پھر اگلی بھی بات خدا نے کہا ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو جسم کو بھی مار سکتا ہے اور روح کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. انسانوں سے نہ ڈر. ہاللیلویا. تمہارا دل نہ گھبرائے، پریشان نہیں. اور دل کیا ہے؟ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. ہاں جی، جاتا ہوں اور تمہارے پاس. تو خدا نے اطمینان کی بات کی ہے. ہاللیلویا. پولس اور سلاس قید خانہ میں تھے، لیکن وہ حمد کر رہے، دعا کر رہے اور حمد کے گیت گا رہے تھے اور قید خانہ کی نیول ہلنے لگی. اطمینان بیڑیوں کو بھی توڑ دیتا ہے. ہاللیلویا. اطمینان جیلوں کو کھول دیتا ہے. یہ پاور ہے، انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن جہاں پر خدا کے وعدے ہیں وہ لوگ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتے. اور تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے، دوسرا تسلنیکیوں اس کا 3 باب آیت نمبر 16 میں لکھا ہے اب خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے. ہاللیلویا. خدا جو اطمینان کا، اس کا مطلب ہے جس زندگی میں کلام ہے، جس زندگی میں خدا ہے، جس نے خداوند کو قبول کیا ہے، وہ اطمینان کا چشمہ ہے. ہاللیلویا. اطمینان کا چشمے کا پانی واٹر باؤنڈ سے نہیں آتا. چشمے کا پانی پہاڑوں سے آتا ہے، برف پگھلتی ہے اور بلند چوٹیوں پر برف قائم رہتی ہے. برف قائم ہمارے خدا کے حضور سے آپ کے لیے زندگی کا پانی جاری ہوا ہے. یہ سپلائی رکتی نہیں ہے اور وہ اطمینان آپ کو ملتا رہتا ہے. ہاللیلویا. اطمینان آپ کو ملتا رہتا ہے. یسوع نے یہ کہا تھا نا، پچھلا حوالہ میں نے پڑھا، اپنا اطمینان تمہیں دیے. یہ اطمینان
किसी मेडिकेशन से नहीं आई, इंसुलिन से नहीं आई, ये अंदर से खुद इत्मीनान उठता है, अंदर से इत्मीनान, ये फ्री मेडिकेशन है। और क्या है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। हमेशा और हम बीमारियों का कब शिकार होते हैं? ब्लड प्रेशर कब अप डाउन होता है? जब बेइत्मीनान होते हैं। हमारा शुगर लेवल कब अप डाउन होता है? जब बेइत्मीनान होते हैं। लेकिन अगर इत्मीनान को हम कायम रखें, कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया, कुछ भी खुदा ने वादा किया। खुदावन तुम सबके साथ है। आज फिर मैं पढ़ता हूं, अब खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, मेरे पीछे आप पढ़े, अब खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावन तुम सबके साथ रहे। मत्ती की इंजील के भी आखिरी बाब मिल गए, और देखो दुनिया के आखिर तक, हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे बड़ा इत्मीनान भाई और कोई नहीं। हालेलुया, इससे बड़ा इत्मीनान और किसी जगह पर नहीं है। एक और मैं आयत आपके लिए पढ़ता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों, इसका 5वां बाब, आयत नंबर 23 में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब आयत नंबर 23 में, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, हालेलुया, खुदा जो इत्मीनान का, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। हाँ जी, आप ही तुमको, कई बार हमारी बॉडी को, हमारे अंदर ही चीजें हैं जो जहर को पैदा करती हैं। क्या करती हैं? अब उस जहर को दूर करने के लिए कई बार हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, डी ऑक्सीडेंट चीजें, जो जहर को हमारी बॉडी से क्या करती हैं? दूर करती हैं। मेरी गल नहीं समझ आई? जहर को साड़ी बॉडी जो कर दिया है, दूर कर दिया। वो हमारे अंदर पैदा होता रहता है, अंदर जरासीम बनते रहते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन क्या, खुदा ने इत्मीनान के चश्मे आप तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह, हाँ जी, तुम्हारी रूह, और फिर लिखा है और जान, रूह और बदन। बेइत्मीनानी हमारी रूह को मुतासिर करती है, हमारी जान को मुतासिर करती है, और हमारे बदन को मुतासिर करती है। हाँ जी, हमारे बदन को। भी बंदा परेशान है, उसका चेहरा किस तरह का रहेगा? कोई बंदा भाई जी की गल हुई है, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ मसला है, उसके अंदर कुछ मसला है। तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे, पूरे पूरे। और आप कई बार लोगों को देखते हैं, उनकी एक आंख वो शुरू से ऐसे नहीं होती, ठीक है, या उनका ये जो डेला है जिसे आई बॉल कहते हैं, वो मेल्ट होके या छोटा होके खत्म हो जाता है। एक ही हो ऐसी बने, किसी वक्त उनको ऐसी पेन उठी, बीपी हाई हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर उसका असर किस पे आ गया? इनसाइड ब्लीडिंग हो गई। ये सारी चीजें बेइत्मीनानी से जन्म लेती हैं।
کس سے لیتی ہیں؟ ساڈے لوگ عقل مند دونوں سمجھتے ہیں جڑا پہلی بڑا سوچتا ہے انہوں کیا کہتے ہیں وہ بھائی سوچ رکھنی چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ پریشانیاں ہمیں مغلوب کر لیں. کچھ بھی نہیں ہونے والا. خداوند کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. پولس یہاں پر بھی کہتا ہے خداوند تمہارے ساتھ رہے. ہاللیلویا. دعا دی ہے خدا کے بندہ نے, رسول نے دعا دی. اس کے آنے تک تمہاری روح جان بدن ہمارے خداوند تک کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے. بے عیب. تمہارا بلانے والا سچا ہے, وہ ایسا ہی کرے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کو سلامت دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے. مینو بھائی جی آیا غصہ تو میں شیشہ توڑ چڑیا تے ہاتھ اپنا کٹ لے. واہ کیسا فن ہے بھائی. ہمت رکھو. ہاللیلویا. کیا رکھو؟ پر کئی بار بھائی اصل میں ہمت ہی رکھنی ہے. کیا رکھنی ہے؟ بابا موسیٰ کو اتنا تنگ کیا انہوں نے, جنہیں بہت ہی عقل مند سن. ٹھیک ہے, گنتی کی کتاب آپ کھولیں 20واں باب بے اطمینانی خاندانوں کو لے جاتی ہے. شکایتیں لیڈرز کو لے جاتی ہیں. وہ گھر کا لیڈر ہو, وہ کسی ملک کا لیڈر ہو, وہ کسی کلیسیا کا لیڈر ہو. تھوڑی سی ہمت. ہاللیلویا. آنے والا آئے گا اور دیر اساس مانتے جانا, دکھ دنیا اٹھائے گی. کلیسیا نے چلے جانا ہے. تھوڑی مدت باقی, آنے والا آئے گا اور دیر, پر میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتتا رہے گا. اس کا خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. آگے کہتا تمہارا دل نہ گھبرائے. ٹینشن نہیں لینی, ٹینشن نہیں. اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی. دشت کہتے ہیں یہ جو جیسے ریگستان ہے, جنگل, اور لوگ قادس میں رہنے لگے. لوگ قادس میں, اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی. یہ موسیٰ کی بہن مریم کی بات ہو رہی ہے. آج جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا. آج ساڈا مسئلہ کی ہے, مینو ٹھنڈا پانی نہیں ملیا. کی نہیں ملیا؟ پھوکا گرم آ مارے گلاس پہ. ہماری زندگی بھی ادھر تک ہی گھوم رہی ہے. آج کی نہیں ملیا؟ پانی نہیں ملیا. بھائی سو موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے. پھر بچے سوچن اج ابے دا کار علاج لینے ہیں, پاپا جی کا کی کرنے ہیں, آج کار علاج لینے. جو سارا کچھ ان کے لیے ارینج کرتے ہیں, بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے. پہلے والے کہتے ہیں میرے سن شکایت لانا کی کرنا ہے, نافرمانی کرنا. کہتے ہیں ہم بھی اس وقت ہی مر جاتے. کئی بچے آج بھی کہتے ہیں ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو اس سے یہ اچھا تھا. یہ سارے اپنی زندگی کو تنگ نہیں دیتے. کئی دفعہ تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تھا, چلو بھائی معافی مانگ لیں گے. تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو؟
بھائی ان کی نیت تو اچھی تھی کہ تم غلامی میں نہ مرو، آپ آزاد قوم بنو. انہوں نے کہا کیوں لے کے آئے؟ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے. کئی لوگوں کو پچھلی زندگی، گناہ کی زندگی، بدی کی زندگی، ان کا دل وہیں پر لگا ہوا ہے. آزادی کی ان کو قدر نہیں. اور تم نے کیوں ان کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ اتنا برا کھانا، اور تجھے نے کہا نہ کھائی دال، نہ کھائے گا نہ کھائے گا. تیجا کو سوچے گا پھر دال یہ تھی پرا کے غائب کرو. نہیں ختم ہو گیا جی آرڈر. اور نہ کھائے گے. یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے. اور بھائی اگر آپ اچھا چاہتے ہو تو پھر آپ محنت کرو. ہاللیلویا. عادت کرنا کتنا آسان ہے. آج کی ہونا چاہیے ہونا چاہیے آج فلانی چاہے ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ صرف زبان ہونا تو ہلانی ہے نا. تو جس بندے نے ارینج کرنا انہوں پتا ہے اور بھی معاملات میں. موسیٰ اور ہارون ارینج کرنے والے تو تجھے لگی ہلدی بات نہیں جی فلانی چاہے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں. ادھر مصر کے اندر جب ان سے اینٹیں ڈلوائی جاتی تھی نا، اور کئی بار یہ نہیں تھا کہ اب یہ بڈھے ہو گئے، بوڑھے بھی گارا جب بنوایا جاتا تھا نا پاؤں سے، وہ مٹی بندے کا خون چوس لیتی ہے. اور پھر اوپر کوڑے مارنے والے بھی انہوں نے مقرر کیا بابا جلدی کر، اتنا گارا چاہیے. تو کئی بار جب کوڑا لگتا تھا ان کو تو کوڑے کے ساتھ ہی وہ لیٹ جاتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. غلامی اتنی بری چیز ہے. لیکن اب ان کو کیا آ رہے تھے؟ نخرے آ رہے تھے. انہوں نے کہا یہاں تک تو پانی تک میسر نہیں تھے. وہ تھے کہنا تھا ان کو تھے پیپسیاں پلانا سے. ادھر غلامی میں مرتے تھے تم. اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندے منہ گرے. وہ بیچارے دعاواں کرنا رہے، اوندے منہ سجدوں کے اندر دعائیں کرنے والے. خداوند ان بے وقوفوں کو عقل دے جو سسٹم کو چلاتے ہیں، جو گھر کو چلاتے ہیں، دعائیں کر کر کے خداوند انہاں نوں عقل دے. اب جو ناشکرے ہیں انہوں نے صرف کی ہلنی ہے، انہوں نے زندگی کی شکر گزاری کوئی. تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرے بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے. کتاب مقدس میں لکھا وہ چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح تھا. اسے صرف کہو، اسے دکھ نہ دو، اس میں سے پانی آئے گا. آپ کی برکت آئے گی، آپ کی مدد آئے گی. انہیں گابر سے کہو کہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپایوں کو پلانا. چنانچہ موسیٰ نے خدا کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا سنو اے بھائیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکال لیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپایوں میں پیا. پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا چونکہ تو نے میرا یقین نہیں کیا، لکھا اس سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے. پر بابلونہ نے نہ کو
गुस्से वाला कर छड़िया सीधा। फिर उत्तों पता कि उतला की सीन मार देंगे। खुदा के लोग तो गुस्सा नहीं करते। वाह भाई वाह यार, तो सब प्रेशर ही ना को देता है। बाबे के लिए लिखा है, मूसा के लिए। उस दौर की सारी जमीन पर मूसा से ज्यादा हलीम और कोई शख्स नहीं था, लेकिन उसकी तबीयत को इन्होंने क्या कर दिया, बाबा को गुस्से वाला बना दिया। इसका मतलब है वो मूसा की कमजोरी को, मूसा की जो है ना, समझते जरा उसके मामलात को। वो पूरी कौम को लेकर जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे मसले हैं। सिर्फ पानी रोटी का ही मसला नहीं, और भी उनके बड़े मसले थे जो वो हल करता था, और भी उसके बड़े मामला थे। लेकिन इधर तो जनाबी वाली मसला है इन्होंने, आज फलाना होना चाहिए था, फलाना। उन्होंने कहा नहीं सर, आज का स्वाद नहीं आया। क्यों? आज सालन करारा नहीं बने। उन्होंने कहा वो गंदने, वो लसन लुसन वाले जनाबे वाली तड़के वाले सीन, वो नहीं, वो टेस्ट नहीं पाया। खुदा उनको आसमानी मन देता था ताकि तुम बीमार ना हो जाओ, आप सेहतमंद रहो। पर उन्होंने चस्के होर लगे, उन्होंने कहा नहीं, मजा नहीं पाया। पर मूसा और हारून ने खुदा से कहा, चूंकि तुमने मेरे यकीन नहीं किया, बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते हैं। ये देखो एक लीडर के नाल मामला किने ने। फिर अच्छा वो पिछू पिन आप ही की तंद है, आपने रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। रिश्तेदारों के, आपने मेहमान को भी नहीं देखा। वो मसला कुछ पहला लेता है वो त्यागशुदा मामला पहले से ही होता है। कैसे हम एक बड़े आदमी को तबाह करते हैं। फेथफुल शख्स मूसा था, फराउन की फौजों का चीफ कमांडर था, आर्मी चीफ, जिसने इन बेवकूफों की खातिर उस महल को छोड़ा था ताकि इनको वादा की सरजमीन में ले जाए। इन्होंने उनकी दुर्गत बनाई हुई, और कमांडरों में अपने घर में कमांडर बने फिरते। इतना काबिल आदमी मूसा, इमाल की किताब में लिखा, उसने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई। तमाम जितने भी नॉलेज थे उस दौर के, सबका माहिर आदमी, और मिस्री फौजों का चीफ कमांडर, आर्मी चीफ। कैसा हाल बनाया ने। बाहर जनाबे वाली आर्मी चीफ, वो बंदे तो आपस ही पर लड़ते हैं। उन्होंने कहा अपने भाई को क्यों क्यों मारते? उन्होंने कहा हमारे ऊपर तुझे किसने जज मुकर्रर किया? दसो भाई। और यार वो पूरी कौम का जज है, तो ओदी वैल्यू साढ़े तो तेन किने मतलब क्या मुकर्रर, चौधरी मुकर्रर किया, उसकी कोई इज्जत नहीं। हाँ जी, और लिखा है उन्होंने भी बाबा को किस तरह का बना दिया। खुदा ने कहा मेरी तकदीस होनी चाहिए थी, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। नहीं, ये सारे गुस्से गुस्से वाले ना उन्हें पीछे खत्म कर चले। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। खुदा की जात पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शिकायतें करने वाले ना शुक्र लोगों ने क्या किया, एक बड़े लीडर को बाद ना आप ही जावांगे ते ना तेनू जान देंगे, ना आप ही कामयाब होवांगे ते ना तेनू होंगे। इसलिए कोई घर का सरबराह है, उसके साथ तावन करें, उसकी तरक्की आपकी तरक्की है। आमीन। उसकी तरक्की
آپ کی ترقی ہے، آپ کی برکت ہے۔ موسیٰ اور زیادہ کام کر سکتا تھا، پر اپنے تھے جو اسے کیا کرنے والے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کو پھر پیچھے کھینچ لیتے۔ لیکن خدا کا کام رکا نہیں، آگے اس نے ایک اور بندہ تیار کیا، اس نے پھر یشوع کو اٹھا کھڑا کیا۔ اتنا زبردست آدمی، اس نے چاند اور سورج کو بھی روک دیا تھا، اتنی قدرت والا شخص، ہاللیلویہ۔ لیکن موسیٰ کا وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ آج بھی آپ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، آپ کے دل میں بھی کئی خواب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمان میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خواب، ہمارے پلان کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ خوبصورت بات ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے۔